لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولا ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين. امام الحرمين صاحب قاب وقوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وصلى الله على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس اور بزرگان ملت جعفریہ، جناب حضرت سرور کائنات فخر موجودات عقل اول خیر مکمل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب لولاک وما ينطق عن الہوا کا مصداق، عظیم پیغمبر جس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ عصمت پوش ملک بھی اس کی برابری کرنے سے قاصر. اللہ نے عرش پہ سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوا پایا تو احمد کہا، اور زمین پہ سب سے زیادہ مستحق تعریف پایا تو محمد کہا. انبیاء پہ چنا تو مصطفیٰ بنایا، پاکیزگی کا اعلان کیا تو مجتبی بنایا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تو نذیر کہا، مجدہ سنانے والا بنایا تو بشیر کہا،
دین اسلام کا پرچم دے کے بھیجا تو ناشر کہا، قیامت کے دن امت کو لے کے چلے گا تو حاشر کہا۔ ہدایت کرنے والا ہے تو ہادی ہے، اس کے اتنے صفات ہیں۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ اللہ نے اس کی زبان پہ اپنی وحی کی مہر لگا رکھی ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک ہمارے وحی کے اشارے نہ ہو جائیں۔ کلام یہ کرے، اللہ وحی کا اعلان کرے، بیعت اس کے ہاتھوں میں بیعت کی جائے، اللہ کہے یہ میرے ہاتھوں میں بیعت کی گئی۔ کنکریاں یہ پھینکے، اللہ کہے یہ کنکری میں نے پھینکی ہے، تم نے نہیں پھینکی ہے۔ صلوات بھیجیے، یہ ہے اللہ کا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جو رسول اتنی عظمتوں کا حامل ہو اور وہ اگر کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تو بذتی، ہاں یہ نہیں کہا بذتی اور منی میں فرق ہے۔ صلوات بھیجیے ہاں، خالی بذتی تو ہی نہیں کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرا جز ہے، اور اگر کل کو پہچاننا ہے تو جز کو ملانا ضرور پڑے گا۔ صلوات بھیجیے آپ، کبھی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ جز کو ہٹا دیں گے تو کل کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوگا آپ کو۔ کل کو جز کو ملائیے تب کل سمجھ میں آئے گا۔ فاطمہ، اس کے بعد کیا کہا کہ من آذاہا، جس نے اس کو اذیت دی، فقد آذانی، اس نے مجھے، من آذانی، جس نے مجھے اذیت دی، فقد اذى اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی، فہو کافر، ساتھ میں یہ بھی ہے اللہ کو اذیت دینے والا کافر ہے۔ اب آپ اہل نظر تشریف فرمائیں، مسلمانوں میں کچھ بحثیں ایسی ہیں جن کا تصفیہ اس دنیا میں نہ ہو پائے گا میرے خیال سے، چاہے ہم جتنے ٹھنڈے پڑ جائیں چاہے جتنے گرم ہو جائیں۔ صلوات بھیجیے آپ، کچھ چیز ہے وہ طے نہیں ہو پائے، چاہے ہم جتنے دب جائیں چاہے آگے نکل جائے، حل ہونے والا نہیں۔ کچھ مسئلے وہیں حل ہوں گے، یہاں نہیں حل ہو پائیں گے۔ ایک مسئلہ اس میں ہے، ایمان پہلے کون لایا؟ سب سے بڑا جھگڑا یہی آج بھی، ایمان کون پہلے لایا؟ کوئی کہتا ہم نے کہا میرا مولا ایمان لایا، اور اس وقت ایمان لایا ہے کہ 3 دن کا رسول کی آغوش میں تھا، اور وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ پڑھوں۔ ہاں، علی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ پڑھوں۔ تو بھیا ابھی معاملہ یہ 10 سال کے بعد رسول اللہ ہوں گے، یہ سیکرٹ بات ہے، عجب نہیں آواز دیں، دنیا والے بعد میں مانے، ہم ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ ایمان پہلے لائے، تو یہ جھنجھٹ بعد میں طے کیجئے کہ ایمان کون لایا، پہلے یہ طے کیجئے کہ ایمان لانے کے بعد پہلے کافر کون ہو گیا۔ صلوات ہے جی بابا، یہ مسئلہ یہ طے کیجئے۔ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے بھئی، ہم نے تو نہیں کہا، رسول کی حدیث نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دینے والا کافر ہے۔ بات واضح ہے نا، اس میں کچھ کلام نہیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ یہ تو جھنجھٹ بعد میں طے ہوگا کہ ایمان کون لایا، پہلے یہ طے ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد کافر کون ہو گیا، پہلے یہ طے کیجئے۔ اب آگے بڑھیے، فاطمہ کی عظمت اللہ اکبر پہچان نہیں سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ علی کے لیے یہ تو ہم جتنا بھی کرتے یہ تو ہمارا عقیدت ہے، محبت ہے، ورنہ تو رسول نے فائنل رپورٹ لگا دی، علی تم کو میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ صلوات بھیجیے بابا، ختم بات، جھنجھٹ ختم ہے، جھنجھٹ کہنا ہی نہیں، کہا میں نے پہچانا یا تو خدا نے پہچانا، اب ہم کہاں پہچان پائیں گے؟ خود رسول نے فرما دیا ہے
کہ علی ابھی جناب عظمی صاحب نے بھی شعر نظم کیا، جناب نایاب صاحب نے بھی، اور حقیقت یہ ہے۔ کیا بات رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ نے حدیث قدسی میں اے محمد اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ پیدا کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ اور اللہ رسول سے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تمہیں نہ پیدا کرتا۔ اس کے بعد کیا کہا کہ فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تم دونوں کو نہ پیدا کرتا۔ صلوات بھیجیے آپ آزاد۔ یہ فاطمہ، یہ فاطمہ، یا علی، اگر فاطمہ کو نہ، اللہ اکبر، یہ ہے فاطمہ، اللہ اکبر۔ کیا عجیب جملے ہیں آپ، تاریخ ہے۔ کیا کہنا اس خاتون کا جس کا نام تاریخ نے خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ عقد کریں گی نہیں، معلوم ہو رہا پورا پروگرام کینسل ہے، لیکن کیا کہنا کہ جیسے ہی ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا بیٹا ذرا جاؤ، کچھ تجارت کچھ کاروبار، خدیجہ ظاہر سی بات میرے خاندانی ہی کی ہے، کوئی الگ کی نہیں ہے، اور وہ پوری تفصیلات تو میں نہیں پڑھوں گا۔ جب میسرہ جو غلام ساتھ میں کیا تھا کہ بھئی محمد کہاں یہ سامان اٹھائیں گے بٹھائیں گے، تو میسرہ نے آ کے خدیجہ سے بتائے تمام معجزات کا شہزادی اللہ اکبر، کیا کہنا محمد کا۔ جب پورے لشکر کو گرمی لگ رہی تھی، پریشان تھے، ہمارے سروں پر بادل سایہ فگن تھا، کہیں پر ذرے محمد کے ہاتھوں پہ کلام کر رہے تھے، کہیں پر شاخیں جھک کے سلام کر رہی تھیں۔ اگر ہم نے کہ ایسا کنواں جس نے برسوں سے پانی نہ دیا ہو، محمد نے لعاب دہن ڈال دیا تو پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ لشکر سارے فضائل سنتی رہی، ہمیں جو شہزادی شادی کرنے کو نہ تیار ہو۔ عجب مزاج بدلا، نوفل ان کے رشتہ دار، نفیسہ ان کی سہیلی، سب تو تاریخ کے اندر ہے، کہیں جانا نہیں آپ کو۔ انداز بدلا، نوفل نے پوچھا اے خدیجہ کہ آپ شادی کریں گی؟ کہاں اگر محمد کے ساتھ عقد ہو جائے؟ کہا ٹھیک ہے رشتہ میں کراؤں گا، محمد کے چچا سے بات میں کروں گا، لیکن جملہ سنیے گا آپ جو کہا میں عقد کراؤں گا، لیکن یہ بتائیے اگر میں نے آپ کا عقد کرا دیا تو آپ مجھے کیا دیں گی؟ اے بھائی ذات بھی جب جو آپس میں پارٹی، صلوات بھیجیے آپ آزاد، ہے نہیں دو طرفہ اچھا لڑکا، ارے بھائی ہمارا کیا ہوگا، جسے بھی چولیا کہتے ہیں، ہے نہیں، تو کیا دیں گی آپ؟ تو کیا کہا سنیے گا میرے عزیز، مرتبہ کہنے لگی ارے کوئی اللہ نے دولت کی کمی دی ہے، جو دل چاہے لے لیجئے گا۔ کہا ہمیں یہ سب نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا چاہیے آپ کو؟ وہ جملہ سننے کے لائق ہے بس۔ کہا ہم کو بس اتنا چاہیے کہ جب آپ بروز محشر، میدان محشر میں نبی کے برابر میں ملکہ شفاعت بنی ہوئی بیٹھی ہوں گی، ہماری شفاعت کرا دیجئے گا۔ صلوات ہے جی آپ بابا، اتنا چاہیے۔ ملکہ شفاعت بنی بیٹھی ہوں ہمارا، لیجئے صاحب عقد ہوا صاحب،
کیا کہنا، دنیا کچھ بھی کہتی ہو، بہت حالات بدلے، دور بدلا، کتابوں کا طرز بدلا، پرانی کتاب پہ جدید لکھ دیا، یہ جدید فلاں جدید یہ جدید۔ ہماری جو اتنی کتابیں ہیں اس میں کوئی جدید نہیں، سب جو لکھا چلا آ رہا اس میں نہ کوئی۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ جدید لکھ کے کچھ جدت پیدا کی ہے۔ صلوات بھیجیے آپ بابا، کیا مطلب، ورنہ کیا ضرورت لکھنے کی ہے؟ میں یہ بھی لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کتاب چلی آ رہی، ہمارے کے اصول کافی نہیں جدید، ہمارا من لا یاد الفقی استفسار التہذیب، کچھ بھی کہیں نہیں لکھا، کچھ جدید کتابیں بدلیں، روایات ادھر سے ادھر ہو گئیں، لیکن آج تک کوئی ایسا بھی بہادر نہیں پیدا ہوا ہے کہ جو رسول کے نقاب پڑھنے والے کا نام بدل دے۔ صلوات بھیجیے بابا۔ ابھی وہی نکاح پڑھنے والا وہی ہے، ہر آدمی جانتا نکاح کس نے پڑھایا۔ آپ تو نکاح پڑھنے کے لیے معاف فرمائیے، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، لڑکی کی شادی ہے، میں شادی ہے تو کیا ہے، ہم کہے تو اور سمجھتے تو ہونا ہے، مسجد نماز پڑھاتے ہیں تو پڑھوا لو، کہیں شرط ہوتی سید کا ماما ہو، ہاں، اما جب آپ نکاح پڑھوانے میں اتنی محبتیں رکھتے ہیں، اللہ اکبر، سید صاحب نکاح پڑھوائے تو ماں ڈھونڈے ڈھپیلے، ماں دوسروں سے فون کر دو بھیا ہماری بیٹی کا ہے وہ آ کے پڑھ دے، ہیں مومن نکاح پڑھوائے اور اللہ اکبر، اور خدا اپنے رسول کا نکاح پڑھوائے، اللہ صلوات بھیجیے ہاں بابا، عجیب سی بات ہے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سے آگے آ جائیے، ورنہ تھوڑا بھی زحمت کیجئے، 2-4 گھنٹے کی مجلس نہیں پڑھتے ہم، صلوات بھیجیے گا۔ آپ آئے، اچھا آپ 2 جملے آپ سن لیجیے، عجیب سی باتیں ہیں، کیا کیا تاریخ میں لکھنے سے پہلے ہر آدمی سوچ تو لے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اب کہاں پر یہ بات جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں بنتی ہیں، رسول کا دور ہے، قول ہے، اور اچھی مسجدیں بنیں گی، ہاں بالکل زبردست بنیں گی، یہ طے ہے، ہاں اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی ہے۔ تو مسجد کے لیے مومنین جاتے ہیں یا کوئی بیچارہ جاتا ہے، سلام علیکم، بہت غور سے سننا میرے بھائیوں، سلام علیکم وعلیکم، کیسے آئے؟ وہ سجاد باغ میں مسجد بن، ارے انہیں کہا کیا کہنا، مسجد کے فضائل انہیں آدھی انہیں نہیں پڑھ دیے، وہ کچھ کہہ نہیں پایا، کیا کہنا بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، ارے انہیں کہا وہ تو سب صحیح ہے، آپ مدد کیا کر رہے ہیں، کھٹ سے جیب میں، ارے سرکار یہ لیجئے، 2000 کا نوٹ چلتا، اب 2000 کی مثال دینا ہی بیکار ہے، صلوات بھیجیے آپ۔ میں نے کہا 2000 روپے میری طرف سے آپ بسم اللہ کیجئے، باقی میں آپ کے کاندھے پہ کاندھا ملا کے آگے بڑھوں گا، اللہ کا گھر ہے۔ وہ بیچارہ جو چندہ لینے آیا تھا تو نے کہا اچھا رکھ لیا جیب میں، کہا رسید ہم اللہ کے لیے دیا ہے، رسید کیا کریں گے، ہم جانے میرا خدا جانے۔ اس نے کہا بھیا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس مسجد میں کسی مسلمان کے بچے کی ولادت بھی ہوگی۔ مولوی صاحب یہاں آئیے، کیا یہ کیا، کل پیسے واپس کیجیے۔ کہا بھیا پیسے جیب کے اندر ہیں، کہا پیسے واپس۔ کہا کیوں آپ اتنے ناراض کیوں گے، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا وہ مسجد ہے یہ زچہ خانہ ہے، وہاں مسلمان کا بچہ پیدا ہوگا، آپ کا دماغ خراب ہے۔ ارے انہیں بھیا ہم دھلوا دیں گے، جل نگم میں ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، جتنے ٹینکر کا دماغ نہ خراب ہو، ہم ہمارے پیسے واپس کیجئے۔ ہم مسلمان کو تو یہ برداشت نہیں کہ ایک مسلمان کا بچہ مسجد میں پیدا ہو جائے، خدا کو یہ برداشت اس کے گھر میں کافر کا بچہ پیدا ہو۔ صلوات بھیجیے بابا، یہ ممکن بھائی، ایسی باتیں ہیں، ہم سامنے کی بات ہے، بچہ سمجھ لے گا، وہ دیکھتا بھی رہا، اے بھائی اس کو چاہیے تھا دروازہ کیوں، دروازہ بند تھا بند رہتا،
دیوار بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بتا دیا نہیں، حیدر آئیں گے تو نیا در بھی ہوگا۔ صلوات ہے جی آپ بابا، یہی ہوگا معاملہ، اور یہ حقیقت ہے، قدرت کا انتظام ہے کہ اگر رشتہ بھی تو بڑا ہائی لیول ہونا ہے، ایسے نہیں ہونا ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ جعلی کا رشتہ، ورنہ خود اہل اندر بیٹھے ہیں، طالب گھر میں پیدا ہوں، جعفر گھر میں، عقیل گھر میں، جب سب بچے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر بیٹی رسول اللہ کی ہوگی تو بیٹا بیت اللہ کا ہوگا۔ صلوات ہے جی آپ بابا، اور جا نہیں سکتا، یہ ہے مطلب۔ ورنہ ہم لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ ہم لوگ مصائب فضائل پڑھ سکیں؟ ان کے فضائل تو خدا پڑھتا ہے، ان کے فضائل تو ملائکہ پڑھتے ہیں، ان کے فضائل قرآن پڑھتا ہے۔ ہم لوگ تو خالی اپنی عقیدت میں جو کچھ آتا ہے الٹا سیدھا وہی پیش کر دیتے تھے۔ اب یہ ان کی بڑائی ہے کہ وہ قبول کر لیتے ہیں۔ صلوات ہے جی آبادہ، یہ ان کی بڑائی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بیچارہ جیسا بھی کہتا تھا کہہ لیا، تعریف تو کی، لاؤ۔ تو فاطمہ زہرا کا مرتبہ اللہ اکبر خدیجہ کے ساتھ۔ ابو طالب نے جو خطبہ نکاح پڑھا ہے، کیا کہنا، یہ دولت نے عظمت و سعادت و نجابت کے آگے سر جھکایا ہے۔ مہر بھی پیمنٹ کیا، ولیمہ بھی کیا۔ ہم ایسے کہاں چاہنے والے چچا ہیں؟ صلوات بھیجیے آگا، کسی زمانے میں ہوتے ہیں، اب تو نہیں ہے۔ اب کہاں ہیں چچا ایسے کہ ولیمہ بھی کر دیں ہم مہر بھی دے دیں؟ اب تو مصلحت کے آگے آدمی کچھ بولتا ہی نہیں۔ صلوات بھیجیے آگا، مہر بھی پیمنٹ۔ بیٹا محمد گھبرانا جانتے تھے، چچا میں نے تو باپ بھی نہیں دیکھا، اب بہت چھوٹا تھا، ماں بھی نہیں تھی میری، سب کچھ تو آپ ہے میرے۔ کہا ٹھیک محمد، کیا معراج کا دولہا جفاد خدیجہ کے گھر میں دولہا بن کے گیا؟ یہ خانوادہ عبد المطلب کے ایک سے ایک بزرگ اپنی شان و شوکت کے ساتھ، شہزادی آ گئی، اور آنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ نے اولادیں دی، بیٹے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ بالقاسم پہ آپ سر کیوں جھکاتے ہیں؟ صلوات بھیجیے آپ آگا، بیٹے ہوئے، لیکن اب قدرت کا انتظام دیکھیں، جس معاشرے میں جس جگہ بیٹی کے وجود کو باپ اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتا ہو، جیسے ہی اب معلوم ہوا لوگوں کو کہ خدیجہ کی یہاں پھر کوئی علامات ولادت ہیں، تو مکے کی عورتوں نے آنا جانا ترک کر دیا۔ دن گزرتے رہے، محلے والے خواتین جو اکثر و بیشتر آتی تھی، حسد کے شکار یہ مکے والے، ہر آدمی کہتے نہیں ہیں، اگر کہیں آپ نے رشتہ دیا خدا نخواستہ کینسل کر دیا اور کہیں اور کر دی، میرے لڑکے میں کیا کمی تھی، ہمارے گھر نہیں کی، وہاں کر دی۔ ہمیں یہ مکے والے یہی پھپولے پھوڑتے رہے زندگی بھر۔ صلوات بھیجیے آپ آباد، ہمیں یہی روتے رہے، یہ کیا ہوا؟ خدیجہ نے یتیم عبداللہ کے ساتھ شادی کر لی، ہمارے ساتھ نہیں کی۔ چوٹ کھائی ہوئی ذہنیتیں، صلوات بھیجیے آپ آباد۔ جب چوٹ لگ جاتی ہے، جب پرویا چلتی بہت درد ہوتا ہے، جب کوئی معاملہ ہوتا، اچھا ہمارے رشتے کو ٹھکرایا، یتیم عبداللہ کے ساتھ کر دیا، یہ اپنے ادھیڑ بن میں لگے رہے کہ مانے نہیں دیں گے، ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ قدرت نے آبادی مکے کے لوگوں، کیا تم ہماری قدرت کی تاریخیں بھولے ہوئے ہو؟ ہمارا نمرود سل کے بھل کھڑا ہو گیا، میں نے ابراہیم کو بھیج دیا،
فرعون میں خدائی سمیت جٹا ہوا تھا، میں نے موسیٰ کو بھیج دیا، یہ تو فخر موسیٰ آ رہی ہے، صلوات بھیجیے آپ آقا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا رہا انتظام، تاریخ ہے۔ ہاں لوگ نے آنا آئی 20 جمادی الثانیہ سن 562، یعنی ظاہری اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ عجیب تاریخی سناٹا، محلے والے آ نہیں رہے، 2-3 محلے پہلے تھے، ختمی مرتبت بھی گھر میں تشریف فرما نہیں ہے۔ آپ اہل نظر ہیں ماشاءاللہ، پریوار والے ہیں، خاندان والے ہیں، بہو بیٹی والے ہیں، نوازے پوتے والے، سب معلوم ہے۔ اس موقع پر عورت سائے سے بھی گھبراتی، کوئی نہ کوئی ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، 2-3 بزرگ خواتین بیٹھی رہتی، جناب ختیجہ کے لیے کس کو آواز دیں؟ محلے والوں نے تو آنے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے، کدھر دیکھے ادھر دیکھے، کس کو آواز؟ محمد بھی تو نہیں ہے، کس کو آواز دی جائے؟ یہ خیال کہ پروردگار کیا میں نے تیرے نبی کے ساتھ عقد کر کے کوئی ایسا عمل انجام دیا آج کوئی میرا ساتھی نہیں؟ آنکھوں کے آنسو ابھی رخسارے پر نہیں آئے تھے، پلکوں پہ تھے جی۔ وہ دروازہ گھر کا، حجرے کا جو بند رہتا تھا اکثر ایک دم سے کھلا، وہ تو کہیے نبی کی بیوی تھی جو معجزات دیکھا کرتی تھی، صلوات بھیجیے۔ ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی گھگی بن جاتی، میں یہ کیا ہو گیا، دروازہ کیسے کھلا؟ دروازہ کھلا، ایک خاتون آگے بڑھی، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ کی تعریف، آپ کون ہیں؟ آپ نے نہیں پہچانا؟ میں دنیا انسانیت کی ماں ہوں، میں نے آدم کی تنہائیوں کو انس محبت اور پیار میں بدلا ہے، اور آدم کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کاروان آدمیت کو آگے بڑھایا۔ میرا نام حوا ہے۔ اچھا، دوسری نے کہا السلام، آپ کون؟ آتش اسماعیل میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑنے والی۔ اللہ کو میرا عمل اتنا اچھا لگا ہے کہ قیامت تک حاجی جائے گا بغیر صحیح کی حج نہ ہو پائے گا، میرا نام حاجرہ ہے۔ تیسری نے کہا پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا قصر فرعون میں آمد موسیٰ کی راہوں کو ہموار کرنے والی، موسیٰ کی خدائی کے مقابلے توحید الہی کا سکہ چلوانے والی، میرا نام آسیہ زن فرعون ہوں۔ چوتھی نے کہا سلام، آپ؟ کہا میں وہ ہوں کہ ہمارے دور میں کوئی ہمسر مرد نہ پیدا ہوا، میں مسیح خدا کی ماں ہوں، زیر کفالت حضرت زکریا میں نے خدا کے گھر کی خدمت کی ہے، بغیر موسم کے پھل آتے تھے، میرا نام مریم ہے۔ کہا آپ لوگ کیا کیسے آئیں؟ سنیے گا، جو کہا ہے وہی سنانا ہے، یہ تو اس کی تمہید ہے۔ کہا ہم لوگ تو جنت میں اپنے مسلوں پہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے جنت کی رہنے والی عظیم خواتین، آپ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے حقدار جنت ہیں، جس کی ولادت ہے وہ خاتون جنت ہے۔ صلوات ہے جی آپ، خاتون جنت ہے، ولادت، جائیے خدمت کیجئے، ہم تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہے فاطمہ۔ کون کائنات کی عورت فاطمہ کے برابر میں کھڑی ہوگی؟ ہاتھ اٹھائے بتائے کہ فلاں۔ دیکھیں محبت سے کسی کی نسبت دے دینا اور ہے، حقیقت پیش کرنا اور ہے۔ صلوات بھیجیے آپ آقا، ہر کی بس کی بات نہیں، خاتون جنت ہے۔ لیجیے صاحب خدمت کو۔ ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا، معبود یہ میرا مرتبہ، یہ میرا مرتبہ کہ جنت کی خواتین اپنا مسلح چھوڑ کے آئی ہیں، اللہ اکبر۔ فوراً خیال پیدا، نہیں یہ میرا مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو بچے پیدا ہوئے، کوئی نہ آیا، آنے والا معزز ہے، استقبال کرنے، بھائی جیسے آنے والا ہوتا ویسے استقبال کرنے والے ہوتے۔ ہاں اگر آپ جانتے ہیں کہ جیسا جیسا آنے والا ہوں، افریقہ کے کسی کے چھوٹے سے ملک کا اگر پریزیڈنٹ آ جائے تو انڈیا کے کیبنٹ کا کوئی بھی منسٹر جا کے اس کا استقبال کر لے گا،
لیکن امریکہ کا صدر آ جائے، برطانیہ کا آ جائے، فرانس کا آ جائے، بھیج دیجیے آپ کسی منسٹر کو، صلوات بھیجیے آپ آزاد نہیں جائے۔ انڈیائی کا صدر جائے گا، وزیر اعظم کے علاوہ نہیں جائے، کیونکہ اس کی شان خلاف ہے۔ فاطمہ آ رہی تھی، وہ خواتین ان کے استقبال کے لیے آئی، فاطمہ، اللہ اکبر۔ یہ قافلہ آ کے چلا گیا ختیجہ کی آغوش میں، فاطمہ، محمد آئے، محمد مبارک ہو، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، محمد نے بیٹی کو لیا، رحلے نبوت پہ فاطمہ تفسیر کوثر بنی ہوئی ہیں، صلوات بھیجیے آپ بابا، یہ ہے بابا، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، زہرا ہے، صدیقہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، عذرا ہے، حورہ و انسیہ ہے، بطول ہے۔ حورہ سوچ نہیں پائے گا آدمی کیا ہے، حورہ انسیہ یعنی انسان کی شکل میں میری بیٹی جنت کی حور ہے، یہ ہے فاطمہ زہرا کا مرتبہ۔ علی مصلی پہ آئیں تو محلہ تکبیروں کی آواز سنیں، لیکن علی کی نماز تو ہر آدمی سن لے گا، فاطمہ کی نماز کیسے معلوم ہوگی؟ فاطمہ جب مصلی پہ آتی تو مدینہ قبہ نور بن جاتا تھا، صلوات بھیجیے آپ آزاد۔ لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ فاطمہ مصلی پہ آ گئی، فاطمہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئی، اللہ اکبر، یہ ہے عظمت۔ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ، افسوس کی بات یہ 3 سال کی شیب ابی طالب کی زحمتیں، محاصرہ وہ آپ جانتے ہیں، ایک مجلس میں تمام چیزیں نہیں پڑھی جا سکتی، اور جیسے ہی شیب ابی طالب کا محاصرہ ٹوٹا، رسول کو 2 چیزوں کا عظیم غم ہوا۔ 26 رجب جناب ابو طالب کی رحلت، محسن اسلام دنیا سے چلا گیا۔ 26 رجب کے بعد رمضان کی 10 کو وفا شعار زوجہ نے محمد کا ساتھ چھوڑ دیا۔ زوجہ کا وفا شعار ہونا بھی بہت بڑی مقدر کی بات ہے، یہ سمجھ لیجیے گا، ہر ایک کے بس کی بات ہے نہیں۔ یہ 2 غم ایسے، اسی وقت اللہ کی آواز ہے، محمد مکہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں رہا، ہجرت کر جا، پروردگار کسی اور کو ذمہ دار بنا دے، کہنا اتنا مضبوط ہے نہیں ابو طالب کے بعد کوئی۔ لیجئے 5 برس کی تھی جناب خدمت ہماری اور آپ کی شہزادی جب ختیجہ کا انتقال ہوا، جب رسالت مآب تبلیغی خدمت انجام دینے کے بعد گھر میں آتے تھے تو فاطمہ اپنے بابا کے قدم ہائے مبارک سے لپٹنے کے بعد سوال کرتی، بابا میری ماں کہاں؟ تو جبرائیل آگے کہہ دیتے، اللہ کے نبی ان سے کہیے تمہاری ماں جنت میں آرام کر رہی۔ جناب حضرت ام سلمہ سے کسی نے پوچھا، ام سلمہ یہ بتائیے کہ آپ نے فاطمہ کو کیا سکھایا؟ کہ خبردار یہ نہ کہنا، یہ پوچھو میں نے فاطمہ سے کیا کیا سیکھا۔ فاطمہ کا ایک لقب ہے محدثہ، محدثہ یعنی فاطمہ فرشتوں سے گفتگو کرتی تھی یا فرشتے فاطمہ سے گفتگو کرتے، محدث کے اسی لیے محادثہ کے معنی عربی میں گفتگو کے بھی ہوتے ہیں۔ فاطمہ فرشتوں سے، فرشتے فاطمہ سے گفتگو کرتے، یہ زندگی کا کاروان بڑھا۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی دل کی خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے نبی میرے ساتھ فاطمہ کا عقد کر دی، میرے ساتھ فاطمہ کا عقد کر دی۔ کچھ لوگوں نے تو مہر کی رقم کو بھی اعلان کیا، ہم اتنی مہر کی رقم دیں گے۔ رسالت مآب نے کہا خبردار اپنی زبان سے میری بیٹی کا نام نہ لینا۔ جب کائنات شب نمودار ہوئی، رسالت مآب مصلی پہ کھڑے ہوئے، بارگاہ حضرت اہدیت میں ہاتھ جوڑ کے کہا معبود جب دنیا مجھے ابتر کا تانا دے رہی تھی تو نے فاطمہ کو بصورت کوثر دیا،
معبود اب فاطمہ اس لائق ہے، اس کا رشتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ آواز قدرت آئی، محمد تم کیوں پریشان ہو، رشتہ میرا کام میں بھیجوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنا، محفل سیارگان سجی ہوئی ہے، ارواح پیغمبر خدا اپنی تمام یکتائیوں اور اپنی تمانیوں کے ساتھ، یا سکانہ سماواتی وعزتی و جلالی، اے میرے آسمانوں کے رہنے والوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فاطمہ کا عقد عرش میں ہوا۔ کیا بات ہے، کہا پر آج خلیل اللہ کے ذریعے تعمیر کیے ہوئے میرے مکان میں پیدا ہونے والے فرزند ابو طالب کا ہمارا حبیب خواب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہونا ہے۔ سب نے کہا پروردگار ایسا رشتہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ قیامت تک ایسا ہوگا۔ اللہ کیا ہونا، رشتہ لے کے جاؤ نا، ابھی آپ نے پڑھا اور اشعار میں کہا ہے، انہیں نظم میں کہے دے رہا ہوں وہی بات۔ اللہ اکبر، رشتہ لے کے کون جائے گا، محمد کو بتائے گا۔ سورج نے کہا پروردگار کیا میں چلا جاؤں، اپنی شعاؤں کا صحرا پیش کر دوں، کرنوں کا صحرا۔ پروردگار عالم نے کہا میاں بات تو بڑی عمدہ ہے تمہاری، قابل قبول تو ہے، کیونکہ اندھیری رات کو روشنی دے دیتے معمولی بات تھوڑی نہ ہے، لیکن خوشی کے موقع پہ جلنے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سلامات ہے جی آپ بابا، خوشی کا موقع کہاں جاؤ گے، وہاں پھونک دو گے میں تم، وہاں کہاں جاؤ گے، کس سے مٹ کے بیٹھ گئے۔ چاند جاؤ گے، اے چاند نے کہا پروردگار کیا کہنا، بڑا مقدر میرا، لیکن کیا کیا جائے، مدینے میں جس کوچے میں تیرے نبی کا گھر ہے، جب تیرا نبی ہاتھ اٹھاتا تو میں شرم سے کٹو کٹو ہو جاتا ہوں۔ صلوات بھیجیے آپ بابا، بابا بنا صلوات بھیجیے آپ۔ اچھا بھائی نہیں جاؤ تو بھائی یہ ستارہ زہرا تم چلو، چلا ستارہ زہرا۔ لوگوں نے کہا اللہ اکبر، در پہ آیا الحمدللہ، واپس گیا سبحان اللہ۔ محمد کو اطلاع ہو گئی، جناب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں رسول کے خدمت عالیہ بابرکت میں حاضر تھی، کوئی آنا چاہ رہا، کہا خدیجہ، کہا سلمہ پوچھنا نہیں، علی آ رہے، آنے دو علی کو۔ علی تم کہو نہ کہو مسئلے تو خدا یہی ہے کہ اب تو تمہارے ساتھ ہوگا، اور حقیقت ہے، یہ تماشے کی بات نہیں ہے، یہ عقیدت کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کفو نہ ہوتا۔ اما جب مریم کا کفو نہ ہوا تو فاطمہ کا کفو کہاں سے ہو جاتا؟ پہلی بات تو یہی سامنے، جب مریم کا کفو نہ ہوا، لے جائے بھائی علی، ٹھیک ہے، کتنی سلجھی ہوئی ہو، کتنی بہترین بات، ہر اہل بیت کے جانے والوں یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ کہا علی ٹھیک ہے، لیکن مہر میں کیا دو گے؟ کہا اللہ کے نبی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے نہیں، جو میری پوزیشن، جو میرے حالات ہیں وہ آپ سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ لا بھائی ذرا بھیج ڈالو۔ ابو طالب کے بیٹے کی ذرا بھی رسول نے بھی گوا دی۔ ہاں بھائی میدان میں وہیں لڑو، صلوات بھیجیے آواز۔ یہ ہے 500 درہم میں 360 میں جہیز، باقی جو بچا کھانا بھی، ولیمہ بھی علی کا، جہیز بھی علی کا، کوئی ٹینشن نہیں رسول کو۔ آپ یہ دیکھیے کیا انتظام ہے، اور اس کے بعد کیا کہنا میرے عزیز، اللہ اکبر۔ کاش کہ
ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل ہو جائے. بیٹی فاطمہ، میں بیچ کی چیزیں چھوڑ دے رہا ہوں، رخصتی کا وقت آیا. اور عظمت فاطمہ کی اللہ اکبر، سوچ نہیں سکتا ہے آدمی کہ جب اکثر و بیشتر رسالت ماں فاطمہ کے روح اقدس کبھی پیشانی کبھی سر اقدس پہ اپنا سر رکھ کے کچھ سنگا کرتا. کسی زوجہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا کرتا؟ کہ فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی. اور جنت کی خوشبو کو میں روایتیں ہیں، اپنی نہیں ہیں، غیروں کتابوں میں، یہ ہم خوشبو کو محسوس کرتے. بیٹی، دنیا کا سب سے بے نظیر و بے مثل شوہر ہے جس کا نام علی. فرمائش نہ کرنا. ایک مرتبہ علی سے کہا علی اس دنیا میں میرا فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں. میں نے فاطمہ کو نہایت محبت سے پالا. یہ 5 سال کی تھی، اس کی ماں دنیا سے چلی. میں نے اسے ماں کی محبت بھی دی ہے، باپ کا پیار بھی دیا ہے. میں نے بہت محبت سے اپنی بیٹی کو پالا. علی اگر فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ضرور ہوگی. کہ اللہ کے نبی میرا وعدہ ہے، کوئی تکلیف نہیں، میری امکانی کیفیت. اللہ اکبر. ان کیا کہنا صاحب زندگی کا. اللہ اکبر. 9 سال کی تھی جب شوہر کے گھر آ گئی اور 18 سال کی تھی اس دنیا سے چلی گئی. تصور شرط ہے، میں بہت زیادہ گہرے مذہب نہیں پڑھ پاتا ہوں. 18 سال میں. اور آپ یہ دیکھیے اللہ کیا زندگی ہے. اللہ علی بھی بڑا اعلیٰ ظرف. شہزادی کا کیا کہنا. اللہ شوہر کے گھر میں جیسے ہی تشریف لائیں، شوہر کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد حیات تھی. اور پہلی بات کون کہے گا یہ سب ہمارے لیے درس ہے شہزادی کا جو پوری زندگی. آئیں سلام اماں، اب آج سے آپ آرام کیجئے گا. مہمان جو خواتین آتی ہیں ان کا استقبال کرنا آپ کا کام ہے، گھر کی ذمہ داری ہماری. انہوں نے کیا کہا، بیٹی میرے 4 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے کی بہو ہو، پھر رسول کی بیٹی ہو. میری بڑی تمنا تھی کہ علی کی بہو آ جائے تو میں اس کی خدمت کروں گا، پھر تمہاری جیسی کا نہیں. آپ آرام کیجیے گا، میں خدمت کا. شوہر کے گھر کی خدمت کرنا ہی تو عورت کا حسن عمل ہے. زندگی چاہیے، زندگی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ غور فرمائیے میرے عزیز، تاریخ کسی چھوٹے مورخ قلم میں طاقت نہیں ہے کوئی جملہ لکھ کے بتا دے، کہیں سے دکھا دے کہ فاطمہ بنت اسد سے کبھی کوئی بات ہوئی اور علی کے ساتھ جو زندگی گزاری. اللہ دیکھیے، شوہر کی سخاوت میں زوجہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اگر کہیں بیوی کنجوسی کرنے پہ آئے، ممبر سے کہہ رہا ہوں میں، آدمی خمس بھی نہ ادا کر پائے گا. ہاں اگر کہیں اس نے پہاڑ کھڑا کر دیا، آپ سے کیا کس کی مجلس سنی آپ نے؟ ان کی. اما وہ یہی تو پڑھتے ہیں. ابھی بچے کی فیس جمع ہونا اپریل میں 50,000، تو آپ چکر پڑیں گے. ابھی 31 مارچ آنے والا ہے، وہ کٹ جائے گا. دنیا جھنجھٹ بتا دیں گی. اگر علی دنیا کا عظیم سخی ہے تو سخاوت میں فاطمہ زہرا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ. اور کبھی اپنے لیے نہیں، دعا ہمیشہ. امام حسن نے پوچھا اماں آپ نے پڑوسیوں کے لیے دعا کی، اپنے لیے نہیں کہا؟ اول جار ثم الدار. بیٹا پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے. ہم سب کو یاد رکھیں، اللہ ہمیں یاد رکھے گا. یہ ہے زندگی، چلتی رہی زندگی. اللہ اکبر. کاش کے ایام فاطمیہ کے ذریعے سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیدار ہو جائیں. اتنی مجالس ہو رہی شہر لکھنؤ میں، کیا کہنا صاحب. ہر مجلس، ہر مسجد میں کم سے کم 3 مجلس، جہاں جہاں بھی پیش نماز ہیں
3 مجلسیں، کہیں 5 مجلسیں، کہیں عشرہ پورا شہزادی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ غم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا غم ہے یہ جو ہمارے دلوں پہ لگی ہوئی چوٹ ہے۔ کہنے کو کوئی جی کچھ بھی کہہ دے اس سے بحث نہیں، لیکن کلیجہ پھٹ جاتا جب شہزادی کے مصائب آتے ہیں۔ زندگی آپ دیکھیں، بس ایک مرحلہ اس کے بعد رفتے مصائب زحمت آپ کے تمام اللہ۔ امام حسن اللہ اکبر، امام حسین سبحان اللہ۔ ماں بیٹیاں کئی سال نہیں، جب جناب شہزادی کی ریلت ہوئی جناب زینب 5 برس کی تھی، اس سے چھوٹی ام کلثوم تھی، کتنے چھوٹے بچے تھے۔ اور اس کے بعد رات کا وقت ہے، مہمان کی آمد ہے، علی مسجد نبوی سے لے کے گھر میں تشریف لائے، بیٹھا ہے بھائی اندر تشریف، فاطمہ مہمان آیا ہے، اس کی ضیافت۔ کیا کہا شہزادی نے؟ کہا ابوالحسن آج کی رات حسنین بھوکے سو رہے۔ ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، تاریخ ہم نے پڑھی، ہم نے اٹھا کے ممبر سے پڑھ دیا، نہ ہمارا کچھ گیا نہ آپ خالی سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس بیوی سے پوچھو، کہا ابوالحسن آج گھر میں جو کا ایک دانہ نہیں ہے؟ تو کہا بی بی اس کی ضیافت؟ کہا ہمیں معلوم ہے یہ آپ کا در ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے۔ سر سے چادر کو اتار دیا، کیسے لے جائیے آپ، رہن رکھ دیجئے، اس کے بدلے میں جو لے آئیے، آٹا بنا کے روٹیاں میں پکا دے رہی، کہیں جانا نہیں آپ کو۔ علی نے فاطمہ زہرا کی چادر کو کلیجے سے لگایا، یہودی کے دروازے پہ۔ آج جو لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے مدینے، آپ سبھی لوگ گئے، جو لوگ گئے ہیں، آج مدینہ اتنا بڑا شہر ہے، سعودی عربیہ کا بہت بڑا شہر مکینہ مدینہ، لیکن آج بھی وہاں سناٹے کا یہ عالم ہے، جہاں پر روضہ رسول مسجد نبوی، وہاں تو آبادی دکھائی دیتی، اس کے چند قدم کے بعد میں نے تو نہیں دیکھی، میں نے جب میں گیا تھا رات سناٹا، یہ چوڑی چوڑی سڑک۔ جب آج عالم یہ ہے تو 1400 برس پہلے سناٹا کتنا ہوتا۔ علی پہنچے دروازے پہ، اس نے جھانک، ابوالحسن آپ اتنی رات میں؟ کہاں بھیا، کا تشریف لائی کیسے؟ یہ ہے بھائی، یہ رسول پاک کی بیٹی کی چادر، اس سے اگر تم چاہو رکھ لو، ہمیں ایک سیر ہم جلدی سے لے جائیں گے۔ اس نے جیسے رسول کا نام سنا، اللہ اکبر، بہت ہی احترام کے ساتھ اپنے خصوصی کمرے میں گیا، چراغ جلا، فاطمہ کی چادر کو داہنی طرف بائیں طرف دیکھتا جاتا تھا، آپ کو بہتے جاتے، پیمند لگی ہوئی چادر۔ ایک مرتبہ باہر پلٹ کیا چادر کو، کہا یہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی چادر؟ کہاں بھیا کہہ تو رہے، کہا پیمند لگی ہوئی چادر اڑتی ہیں؟ کہاں بھائی، تڑپ گیا، کہا جب بیٹی اتنی سادی ہے تو باپ کتنا سادہ ہوگا، وہ اسلام کتنا اچھا ہوگا، جاؤ تو آپ لے جائیں گھر مجھے، میری زندگی کو سنوار دی، مسلمان بنا دیجئے۔ یہ اہل بیت کی چادریں انسان کو دعوت قبول دیتے۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ آپ جنت البقیع کی زیارت ضرور کریں۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اللہ بڑی زندگی۔ رسول کا عالم یہ تھا کہ جب بیٹی آ جاتی تو رسول کھڑے ہو جاتے، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، اس چادر کو بچھا دیتے تھے، اور جب تک فاطمہ بیٹھنے جاتی تھی رسول بیٹھتے نہیں تھے، اور سارے اصحاب چلے جاتے تھے، باپ بیٹی میں باتیں ہوتی رہتی تھی۔ تصور کرو جب یہی مسجد نبوی ہوگی جہاں رسول تعظیم کے لیے کھڑا رہتا تھا، جب فاطمہ اپنے حق کے لیے گئیں، یہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ آنکھیں رسول کی بند ہوئی، کیا کہنا علی کے صبر کا، لاکھوں درود و سلام ہوں۔ علی انتظار کرتے رہے، کوئی آ جائے کوئی آ جائے، لوگ نہیں آئے۔ اللہ اکبر،
آج ایسے ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں جہاں ہر قوم قبیلہ بستا ہے، کوئی بھی پڑوسی کیسا بھی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی جاتا ہے کہ بڑا افسوس ہوا بھائی، ارے آپ کے والد کا آدمی پہنچتا جاتا ہے کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، اسے یہ نہیں پوچھتا یہ کون ہے، ہمارے قوم کا ہے نہیں ہے، بھائی بڑا افسوس ہوا، وہ بھی بیچارہ آتا ہے، طیب صاحب آپ کے والد کا انتقال ہوا، لیکن ہائے مسلمانوں نے کوئی پرسہ نہیں پیش کی، رسول کی بیٹی گھر کے صحن میں چادر بچھا کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب تو کوئی آئے کوئی نہ آیا، کس انداز سے آئے، ابوالحسن کو نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ زہرا دروازے پہ آ کے کہتی ہیں اے مسلمانوں اس میں تو رسول کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، کہا کوئی بھی ہم آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے غم فاطمہ زہرا کے۔ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، دنیا کا نرالا مقدمہ آج تک ایسا نہ ہوا، جو قابض ہے جو مالک ہے اس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں، دنیا میں ایسا آج تک نہیں ہوا، اس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا سر جھکا کے آ گئی، اللہ اکبر، کتنی تکلیف ہوئی فاطمہ بتا پائیں، ہم لوگ تو خالی روایتیں پڑھی، وہی جو لکھا وہ سنا دیتے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ آخر دنوں میں ہاتھ میں عصا لے کے چلنے لگی تھی، 18 برس کی جوانی میں سارے بال سفید ہو گئے، ابھی آپ کو معلوم ہے تاریخ ہے یہ کہ جناب آسیہ کو جب فرعون شکنجے میں کس رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کے ثبوت میں آسیہ کی جان گئی، اے موسیٰ میرا خدا تو راضی ہے۔ نبوت کی حفاظت کے لیے جناب سمیہ والدہ جناب حضرت عمار کی گئی، فاطمہ زہرا علی کی ولایت، ٹوٹا ہوا پہلو، علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے، رات میں مدینے میں اصحاب پیغمبر کے دروازوں پہ کنجی کھٹکھٹا کے جاتے، کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ ارے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ فاطمہ روتی تھی آئے علی کے۔ اللہ جانے والوں زمانہ گزرا، 75 دن یا 90 دن، یہ روایت 90 دن والی ہے، 13 جمادی الاولیٰ 75 دن کی روایت ہے، بہت روتی تھی۔ اللہ عزیزان گرامی، کیا مصیبت تھی، پسلیاں ٹوٹ گئیں نہیں بتائے، سوچئے گا، اس بات کو محسوس کیجئے گا، آدمی کے چوٹ لگتی ہے پہلے اسے اپنی چوٹ کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہی غص فاقہ ہوا، شہزادی نے پوچھا اسماء فضہ اینا ابوالحسن، ابوالحسن کا شہزادی گلے میں رسی ڈال گئی، مدینے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے عزیزوں، شہزادی اپنی چوٹ اپنی تکلیف سر پہ چادر ڈالی، مسجد نبوی، علی سر جھکائے کھڑے ہیں، وہ اپنی بات، علی اتنا شور غوغا تھا، اتنا کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب جناب شہزادی نے فرمایا ایوہ الناس، اے لوگوں، خلو ابوالحسن کو چھوڑ دو، ورنہ میں جا کے رسول سے تمہاری شکایت کروں۔ جیسے ہم اب مولا کے اوپر غور کیجئے، کان ادھر لگے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی سلمان منع کرو فاطمہ کو، ورنہ انقلاب آ جائے گا مدینے میں، سب زندہ دفن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سلمان آئے، کہا شہزادی
آپ رسول کے روضے پہ نہ جائیے گا، سر سے بالوں کو چادر نہ ہٹائیے گا۔ ایک مرد کہا سلمان تمہیں معلوم ہے اگر میں نہیں جاؤں گی یہ علی کو قتل کر دیں گے، یہ بڑے ظالم ہے۔ کہا نہیں شہزادی میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا نے کہلوایا۔ شہزادی چلی آئیں، علی کے گلے سے رسی نکال لی گئی۔ افسوس کی بات یہ ایک جملہ سننا میرے عزیز، جب میں یہ پڑھتا میرا کلیجہ پھٹ جائے، اے فاطمہ علی نے آ کے کیا کہ سلام کرنا تو بہت بڑی بات ہے، فاطمہ اب یہاں کے لوگ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ عالم ہے مدینے کا۔ فاطمہ ایسی غم، بیت الحزن بنا دیا۔ اہل لکھنؤ ہیں آپ خوش قسمت ہیں، ساری زیارتیں موجود ہیں، جنت البقیع کے برابر بیت الحزن بنا ہوا ہے۔ شہزادی گھر کے تمام امور کو انجام دینے کے بعد جاتی تھی، بیٹھتی تھی، کہتی بابا اب میرا دل نہیں لگتا مجھے بلا لو، بابا میرا دل نہیں لگتا مجھے بلا لو۔ اللہ اکبر۔ جناب شہزادی وہاں سے آتی تھی، کیا دیکھا مولا نے، اللہ اکبر، کئی کام کریں۔ ضعف و نقاہت کے بارے میں لکھا ہے، بہت کمزور ہو گئی تھی آخری دنوں میں، اور مولا نے دیکھا بیٹھ، کہا بھلا حسن اچھا ہوا آپ آ گئے، بہت اچھا ہوا۔ کہا فاطمہ آپ کئی کاموں میں طبیعت نہیں ٹھیک ہے آپ کی؟ کہا ابو الحسن میرے بابا نے کہہ دیا کہ اب آج کی رات تم میرے بغیر نہیں رہو گے۔ اب آج میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ اے ابو الحسن میری چند وصیتیں ہیں۔ کیا ہے؟ میری جنازے کو شب تاریخ میں اٹھائی، ہمارے غسل و کفن کا انتظام آپ خود اپنے ہاتھوں سے کیجیے، اور جو مدینے میں جنازہ اٹھنے کا طریقہ یہ تابوت مجھے پسند نہیں ہے۔ ہم کو اسما نے حبشہ کا بنا کے دکھایا تو ویسا تابوت ہونا چاہیے، اور میرے لوگوں جن لوگوں نے مجھے اذیت دی ان کو میرے جنازے پہ نہیں آنے دیجیے۔ اور ایک بات اور ہے کہ میں اپنے حسنین کو بچوں کو بہت چاہتی ہوں، میرے بچوں کو میری کمی نہ محسوس، بہت چھوٹے میرے 8 برس 7 برس 5 برس 3.5 برس 2.5 برس آنے نہ۔ علی سنتے رہے آنکھوں سے آنسو، سمجھ گئے علی کہ فاطمہ صدیقہ ہے جو کہہ دیا وہ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ تمام امور کو انجام دے گا، اسما میں نے کھانا وانا پکا دیا، سب کچھ کر دیا، میں اپنے حجرے میں چلا، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز ہے سمجھ لیں تمہاری شہزادی زندہ ہے، جب یہ آواز نہ آئے مگر ایک خیال رکھنا، کہا وہ کیا، حسنین آ جائیں کھانا پہلے کھلا دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے غم میں میرے بچے کھانا نہ کھائیں۔ اسما بار بار جاتی، فضا جاتی، کانوں کو لگاتی، خدا کا شکر ادا کرتی۔ ایک مرتبہ آوا، تارے نفس ٹوٹا، دل بیٹھا، کلیجہ تھاما، لیکن روئی کیسے؟ خاموش۔ حسنین تشریف لائے، فوراً سر سے امامے اتارے، دوش سے ردہ ہٹی، جناب اسما نے فرمایا بچوں کی میں دسترخوان لگائے دے رہی، کھانا نوش فرما لیجئے۔ امام حسن خاموش تبا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اسما کیا بغیر ماں کے بھی کبھی کھانا کھایا ہے؟ کہ جو آج کھا لوں گا، بس یہ کہنا تھا بچوں اب انتظار نہ کرنا۔ بچے گئے، اے اماں، اے اماں، گئے، بابا بڑا غضب ہو گیا، بس چاہنے والوں 2-4 جملے، اللہ آئے بھائی، رات کا انتظار کیا گیا، در آنے کے بعد یہ بہت کلیجے کی بات ہے میرے عزیز، وہ باپ رو نہیں سکتا، بچے بہت چھوٹے چھوٹے، باپ رونے لگے بچوں کو کیا ہوگا؟ علی کی اس مشکل کو پیش نظر رکھیے گا، اے مشکل کشا جہاں، کیا مشکل ہے؟ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی، چاہنے والے سلمان اور ابوذر جو چاہنے والے تھے تڑپ گئے، جیسے مولا غسل دے کے باہر سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی جنگیں لڑیں،
بڑے مشکلات میں نے مگر یہ کیا ہے آج؟ کہا بھیا دو پفلیاں ٹوٹی فاطمہ نے کبھی نہیں بتایا۔ امان اللہ اکبر۔ جنازہ رکھا گیا، کفنا پہنا، کفن پہنا دیا، سہنے خانہ میں رکھا ہوا، ایک چراغ سرہانے روشن، چھوٹے چھوٹے بچے جناب حضرت مولا نے فاطمہ کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا حسن کیا ماں کی آخری دیدار نہیں کرو گے؟ کہا کیوں نہیں کریں گے؟ ہاتھ جوڑے سرانے کھڑے، اماں آپ نے ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا، ہم لوگ تو اکیلے رہے گا، اماں گھر ویران ہو گیا۔ اماں کہا بیٹا کلیجے سے لگ جا، بابا تو زندہ ہے۔ زینب آپ آئیے، زینب آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کے اماں زینب تو بھی بہت چھوٹی بھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہاں بیٹی چھوٹی تھی ام کلثوم۔ امام حسین سے کہا بیٹا کیا تم اپنی ماں کی آخری دیدار؟ تاریخ ایک ستون سے سارا کیے کھڑے تھے، کہا نہیں بابا کیوں نہیں کر؟ سارے بچے سرہانے آئے لیکن حسین پیتیانے، قدموں پہ سر رکھا، ہاتھ جوڑ کے کہا اماں ہم ایسے نہیں آئیں گے، اب ہمیں بلائیے۔ اماں حسین روئے، آپ نہ تڑپیں، بندے کفن ٹوٹ گئے، آجا میرے اللہ۔ حسین نے منہ پر اماں وعدہ کرو جب حسین کربلا میں اکیلا ہوگا فوراً جبریل آئے، اے اللہ اے علیم اللہ عالم بڑا گریا ہو رہا، حسین کو ہٹائیے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ سے حسین کا تڑپنا نہیں دیکھا گیا؟ ارے حسین کربلا، بتا آخری دو چار جملے ہدمت تمام ہو رہی ہے آپ کی۔ عزیزان گرامی جنازہ چلا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، علی نے صبر کیا، شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی، علی نے صبر کیا، گلے میں رسی ڈالی گئی، علی نے صبر کیا، حق فاطمہ لے لیا گیا، علی نے صبر کیا، رونے پہ اعتراض ہوا، علی نے صبر کیا، جنازے کو نہلا دیا، کفنا دیا، علی نے صبر کیا، بچوں کو سمجھاتے رہے، جنازہ لے کے چلے۔ سننا میرے عزیزوں، خدا تمہیں سلامت رکھ کے، رونے کا بہت بڑی فضیلت ہے میرے عزیز۔ سیدہ پہ روگے، رسول تم سے خوش ہوں گے، حسین تم سے خوش ہوں گے۔ ایک مرتبہ گھر دے جنازہ چلا، ہم انہی کو صحابی پیغمبر سمجھتے ہیں جو فاطمہ کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جنازہ چلا، قبر جیسے ہی آئی، علی نے جنازے کو قبر میں جیسے اتارا، ایک مردہ رسول کے روضے کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ کے رسول آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ جملے سننا، اے فاطمہ بابا سے ملاقات تو اپنے پہلو کا ٹوٹا ہوا پہلو دکھا دینا، اپنے بازوؤں کا ورم دکھا دینا، کہہ دینا ہائے اللہ کے نبی علی اکیلا رہ گیا، جنازہ دفن ہو گیا، بس آخری مرحلہ۔ بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، علی نے کیسے پالا علی جانتے ہیں۔ فاطمہ زہرا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کیا کہا کہ بیٹا حسین، اللہ اکبر، میں اپنے حسین کو بہت چاہتی ہوں۔ بس آخری دو جملے ہیں، زحمت آپ کی تمام ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں تمام چیزیں ہو گئی، زندان شام میں تھا، داروغہ زندان ایک دن آیا اور اس نے کہا امام زین العابدین سے، اے علی بن الحسین، کیا کوئی خاتون روزانہ رات میں یہاں سے چلی جاتی؟ داروغہ زندان نے کہا یہاں سے کون چلا جائے؟ مولا نے فرمایا یہاں سے کون چلا جائے بھیا؟ کہا نہیں، ایک خاتون رات میں آتی ہے، بہت گریا کرتی ہیں، بہت۔ امام نے کہا آج کی رات جب آئیں تو مجھے لے چلنا۔ جیسے ہی نصف شب گزری، امام خاک کے مصلی پہ مصروف عبادت تھے، اس نے کہا السلام علیکہ یا علی ابن الحسین۔ امام نے اپنی ہتھ کڑیاں بیڑیوں کو سنبھالا،
ایک مرتبہ امام چلے، جناب زینب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ بھی اماں پریشان ہو، اب میرا کچھ نہیں ہونا، جو کچھ ہونا مدینے میں آئے۔ کہا تشریف لائیے، کہا آئیے، چلے، کہا اور آگے بڑھیے، کہا وہ دیکھیے درخت کے پاس کوئی بیٹھا، کہا ہمارے گھر کی تو عورت کے پاس کسی پر چادر بھی نہیں ہے۔ امام اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ جا کے دیکھا، کہا دادی، اے دادی اب آپ آئی ہیں جب کربلا میں حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اے دادی جس کو چکی پیس پیس کے پالا، وہ کربلا میں بس ایک مرتبہ تاریخ کے جملے تڑپ کے کہتی بیٹا یہ نہ کہنا، ارے جس دن سے تم نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع کو چھوڑ دیا، حسین میرے سامنے ذبح ہوا، کربلا میں میری کمائی لوٹی ہے، تمہارا بابا ہمیں چین نہیں نصیب ہوا، آج بھی فاطمہ کو چین نہیں ہے۔ چاروں سویا